السلام علیکم۔ آج نمر احمد کا ایک بہت دلچسپ ناول وہ میرا ہے پڑھنے جا رہی ہوں آپ کے سامنے۔ امید ہے آپ کو بہت پسند آئے گا، تو چلیں شروع کرتے ہیں اس ناول کو۔ جاسوسی کا پہلا سٹیپ، ٹارگٹ کی روٹین کا جائزہ۔ سنی کاؤچ پہ بیٹھا، پاؤں میز پہ رکھے، کتاب پڑھ کر بول رہا تھا۔ وہ دونوں کھڑکی کے سامنے جڑی بیٹھی تھیں۔ سنی نے کہیں سے ایک دوربین نکال کر ان کو دے دی تھی اور اب اسے آنکھوں سے لگائے ہانی ٹارگٹ کی ہر حرکت بتا رہی تھی۔ جو کے ساتھ بیٹھی نگین تیزی سے نوٹ بک پر لکھے جا رہی تھی۔ لکھو، صبح 7 بجے وہ کتے کو لے کر واک پہ نکلا، 8 بجے واپس آیا، پھر اس نے لان میں بیٹھ کر چائے پی۔ اس کا کتا چائے بھی پیتا ہے؟ نگین نے بے یقینی سے سر اٹھایا۔ جواباً ہانی نے زور سے اسے کہنی ماری۔ لکھو، ٹارگٹ نے چائے پی، اب وہ اخبار پڑھ رہا ہے۔ نگین تیزی سے لکھ رہی تھی۔ اب وہ کسی کو فون ملا رہا ہے۔ ایک تو اس دوربین سے آواز کیوں نہیں آتی؟ یہ بھی لکھوں؟ نگین نے رک کر پوچھا۔ ہانی نے اسے مارنے کے لیے کشن اٹھایا اور وہ دونوں ہاتھ سر پر رکھے نیچے ہوئی۔ پہلے 3 دنوں میں انہوں نے اس کی روٹین اچھی طرح سمجھ لی۔ وہ صبح واک کے لیے گھر سے نکلتا، یا پھر رات کے 7-8 بجے کے قریب، پھر رمضان شروع ہو گئے، مگر اس کی روٹین برقرار رہی، اور اب بھی وہ رات 8 بجے خوب تیار ہو کر گاڑی پہ نکل جاتا، پھر رات 11 کے قریب ٹیرس پر موبائل کان سے لگائے ہنس ہنس کر باتیں کرتا دکھائی دیتا۔ 11:30 بجے تک وہ سونے چلا جاتا اور وہ دوربین رکھ دیتی۔ جاسوسی کا دوسرا سٹیپ، ٹارگٹ کے جاننے والوں سے اس کے متعلق معلومات اکٹھی کرنا۔ سنی کے پڑھائے گئے اسباق ان کے ذہنوں میں مسلسل گھوم رہے تھے۔ وہ جمعیہ روکتی بیزار سی کالونی کے سرے پہ بینچ پہ بیٹھی تھی۔ نگین قلم اور نوٹ بک تھامے مستعدی سے کھڑی تھی۔ کب آئے گا آخر اس کا اخبار والا؟ ہانی نے کوفت سے کلائی پہ بندھی گھڑی دیکھی۔ اسے گھڑی باندھنے کی قطعاً عادت نہیں تھی، مگر جیمز بانڈ کو فلموں میں اور پوٹر کو اور ہومز کو کتابوں میں گھڑی پہنے ہمیشہ دیکھا تھا، اور فی الحال وہ خود کو ان سے کم نہیں سمجھ رہی تھی۔ اخبار والا آئے گا تو ہم کیا کریں گے ہانی؟ بدھو یاد نہیں ہے سنی نے کیا کہا تھا؟ پہلے اس کی تعریف کر کے اسے متاثر کریں گے، پھر اس سے ٹارگٹ کے متعلق پوچھیں گے۔ کیا پوچھیں گے؟ شش، وہ آ رہا ہے۔ اس نے جلدی سے نگین کا ہاتھ دبایا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ اخبار والا سائیکل دوڑاتا سامنے سے آ رہا تھا۔ فرحاد کے گھر کے باہر اس نے سائیکل روکی، رول کیا ہوا اخبار اندر اچھالا اور پھر اسی مگن انداز میں سائیکل آگے بڑھا دی۔ وہ دونوں چل کر اس کے سامنے آ گئیں۔ اخبار والے نے سائیکل آہستہ کر دی۔ بات سننا بھائی؟ جی۔ اس نے سائیکل ان کے قریب روکی۔ السلام علیکم۔ ہانی نے تمیز سے سلام کیا۔ تب ہی نگین نے کہنی ماری۔ اس نے پلٹ کر نگین کو دیکھا۔ کیا ہے؟ تعریف کرو نا اس کی۔ پرجوش سی سرگوشی کی۔ اب اس زکوٹا جن کی میں کیا تعریف کروں؟ اس نے نگین کو گھورا، پھر چہرہ اخبار والے کی جانب موڑا۔ بھائی، آپ کے پاس ڈیلی ٹائمز ہوگا؟ نگین نے حیرت سے اسے دیکھا۔ ایک آخری تھا، وہ ابھی C5 کو پھینک دیا ہے۔ آپ کے پاس اور نہیں ہوگا؟ ہانی، نگین نے پریشانی سے الجھ کر اس کا بازو تھامنا چاہا، مگر اس نے اسے شش کہہ کر روکا۔ نہیں اور نہیں ہے۔ نفی میں سر ہلاتے اخبار والے نے اخباروں کے بنڈل میں ہاتھ مارا تھا۔ اوہ ہو، مجھے تو بہت ضروری چاہیے تھا۔ میرا BA کا رزلٹ آؤٹ ہوا ہے کل۔ آپ مجھے C5 والے سے اخبار صرف 2 منٹ کے لیے لا دینا۔ نگین ہونکوں کی طرف سے دیکھ رہی تھی۔ مگر بی بی، پلیز بھائی لا دیں۔ دیکھیں، میں اتنی دیر سے آپ کو یہی کہنے کھڑی تھی ادھر۔ اب نگین سے ضبط نہ ہو سکا۔ نہیں ہانی، تم یہ کہنے تو نہیں آئی تھی۔ تم بھول گئی ہو، تمہارا BA تو پچھلے سال ہی کلیئر ہو گیا تھا۔ ہم تو اس لیے یہاں کھڑے تھے کیونکہ ہم نے اخبار والے سے اس بندے کے متعلق انفارمیشن لینا تھی۔ اس نے بوکھلا کر نگین کے منہ پہ ہاتھ رکھا، مگر اخبار والا مشکوک نگاہوں سے انہیں گھور رہا تھا۔ کس کی جاسوسی کر رہی ہو آپ بی بی؟ جاسوسی؟ نگین کی آنکھیں حیرت سے اُبل پڑیں۔ اسے کیسے پتہ چلا؟ کچھ نہیں، تم جاؤ۔ اور وہ کہنے کے ساتھ ہی نگین کا ہاتھ کھینچتی واپس لے آئی۔ جاسوسی کا تیسرا سٹیپ، ٹارگٹ کے نہ جاننے والوں سے اس کے بارے میں معلومات اکٹھی کرنا۔ سنی کمرے میں ٹہلتا کتاب پہ نگاہیں جمائے ہاتھ ہلا ہلا کر کہہ رہا تھا۔ اب یہ نہ جاننے والے کون ہوتے ہیں؟ C4 کے گیٹ کے سامنے کھڑے ہوئے ہانی نے جھلا کر پوچھا تھا۔ جواباً نگین نے فوراً نوٹ بک کے صفحے پلٹے تھے۔
ہاں سنو، سنی نے کہا تھا وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو آپ جانتے ہو اور جو ٹارگٹ کو بھی جانتے ہو مگر ٹارگٹ ان کو نہ جانتا ہو۔ دیکھتے ہیں۔ ہانی نے گہری سانس لیے ہوئے بیل پہ ہاتھ رکھا۔ یہ C4 تھا، فرحاد کے ہمسایوں کا گھر۔ چند ہی لمحے بعد گیٹ کھلا، ایک خاتون نے سر باہر نکالا، سر سے پیر تک ان کو دیکھا، ناک چڑھائی۔ کیا ہے؟ انداز روکھا تھا۔ ہم سامنے والے گھر سے آئے ہیں، کچھ کام تھا آپ سے۔ ہانی نے مسکرا کر خوش دلی سے تعارف کروایا۔ بولو۔ وہ آنٹی، بات یہ ہے کہ ویسے ادب میں آنٹی کہہ رہی ہوں، ورنہ کہنا تو نہیں چاہیے کیونکہ آپ ماشاءاللہ سے اتنی ینگ ہیں۔ واقعی ہانی، آنٹی تو نہ کہو، چھوٹی نانی جتنی تو ہوں گی، نگین نے آہستہ سے کہا تھا، مگر آنٹی کے تاثرات بگڑے۔ جی بالکل، ہماری چھوٹی نانی 20 ایئرز کی ہیں، نانا ابا کی دوسری وائف ہے نا، سو اس لیے نانی کہتے ہیں، ورنہ ماشاءاللہ آپ کی طرح ہی ینگ اور سمارٹ ہیں۔ اس نے نگین کو گھور کر مسکراتے ہوئے بات سنبھالی۔ آنٹی کے تاثرات ذرا نرم پڑے، ذرا تفاخر سے انہوں نے شانے اچکائے۔ ظاہر ہے اصلی عمر ظاہر ہو ہی جاتی ہے۔ خیر بتاؤ کیا کام تھا؟ وہ آنٹی، بلکہ باجی کہنا مناسب ہوگا، آپ کے وہ سنی کی نصیحتوں پر پوری طرح عمل کر رہی تھی۔ بات یہ ہے کہ ہر طرف لان کی سیل لگی ہوئی ہے، رمضان بھی شروع ہو چکا ہے۔ اب میری کزن تو ذرا پوہر ہے اور اس کا ٹیسٹ بھی اتنا اچھا نہیں، مگر اتنے دن سے میں آپ کو دیکھ رہی ہوں، آپ کے کپڑوں کے کلرز اور پرنٹس اتنے زبردست ہوتے ہیں کہ میں متاثر ہوئے بنا نہیں رہ سکی۔ نگین کا منہ آدھا کھل گیا۔ اب آپ خود ہی دیکھ لیں باجی کہ میرا اور میری کزن کا جوڑا کتنا عام اور پھیکا سا ہے۔ دوسری طرف آپ کا یہ جوڑا 3000 سے کم کا نہیں لگ رہا۔ نگین کے ماتھے پہ تیوریاں پڑ رہی تھیں، مگر وہ اسے نہیں دیکھ رہی تھی۔ تو باجی میں آپ سے یہی کہنے آئی تھی کہ اگر ڈریس سلیکشن میں آپ میری مدد کریں اور میرے ساتھ شاپنگ پہ چلیں تو۔ کون سی شاپنگ؟ کہاں کی شاپنگ؟ نگین کمر پہ ہاتھ رکھے چلائی تھی۔ تم نے مجھے تو کہا تھا کہ C4 کی بڈھی گھوڑی لال لگام کی جھوٹی تعریفیں کریں گے تو خوش ہو کر ساتھ والے کے بارے میں ہمیں ساری معلومات دے دے گی، مگر تم نے اکیلے شاپنگ بھی پلان کر لی اور مجھے بتایا تک نہیں۔ نگین، اس نے بوکھلا کر آنٹی کو دیکھا جو اب قہر برساتی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ میں نے شاپنگ کا تمہیں بتایا تو، مگر بات سنبھالنے سے قبل ہی آنٹی نے کھٹاک سے دروازہ بند کر دیا۔ تم واقعی میرے بغیر شاپنگ پہ چلی جاتی کیونکہ میں پھوہڑ ہوں؟ وہ روحانسی ہو رہی تھی۔ ٹھہرو، میں تمہیں بتاتی ہوں کہ تم کیا ہو، آج تم میرے ہاتھوں نہیں بچو گی۔ وہ جارحانہ انداز سے آگے بڑھی اور نگین ڈر کر گھر کی طرف بھاگی۔ جاسوسی کا چوتھا سٹیپ، ٹارگٹ کے بارے میں ڈاکومنٹ انفارمیشن اکٹھی کرنا۔ افطاری کے بعد وہ تینوں نگین کے کمرے میں موجود تھے۔ سنی ہاتھ میں چپس کا کھلا پیکٹ پکڑے چپس نکال کر کھا رہا تھا، گود میں پڑی بڑی سی کتاب کھلی رکھی۔ نگین ساتھ بیٹھی اپنے دوپٹے کے پلو سے چشمہ صاف کر رہی تھی، جبکہ وہ دوربین لگائے کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ سنی کی بات پہ مایوسی سے اس نے دوربین رکھی۔ ڈاکومنٹ انفارمیشن کہاں سے اکٹھی کریں؟ میرے باپ دادا کا کبھی نادرہ سے ایسے تعلق نہیں رہا، توبہ ان کا کیوں کسی نادرہ اور اس سے تعلق ہوتا؟ نگین برا مان گئی۔ تم تو چپ ہی رہو۔ وہ صبح سے اس پہ جلی بھنی بیٹھی تھی۔ ہر دفعہ نگین کوئی نہ کوئی گڑبڑ ضرور کرتی تھی۔ میں تو بتانے لگی تھی کہ عظمیٰ نے مکار ڈاکو کے بارے میں کیسے انفارمیشن اکٹھی کی تھی، مگر ٹھیک ہے، نہیں بولتی۔ کون عظمیٰ اور کیا کیا اس نے؟ وہ الرٹ ہوئی۔ دھواں ڈرامے والی عظمیٰ، جب اظہر نے اسے مسکار کی بیوی کو فون کرنے کو کہا تھا اور پھر انہوں نے بآسانی مسکار کو ٹریس کر لیا تھا۔ ارے ہاں، یاد آ گیا، فون لاؤ، مگر نمبر آ جائے گا۔ ارے میری سم سے کرو، اس سے کچھ نہیں ہوگا۔ اس نے جھٹ اپنا موبائل تکیے سے اٹھایا اور نمبر ڈائل کیا۔ ریکارڈ بھی کرو نا۔ کرتی ہوں۔ اس نے ریکارڈنگ آن کر کے فون کان سے لگایا۔ گھنٹی جا رہی تھی۔ نگین اور سنی آگے ہو کر اس کو دیکھ رہے تھے۔ ہیلو، چھٹی گھنٹی پہ فون اٹھا لیا گیا۔ السلام علیکم، میں صرف بنانے والی کمپنی سے بات کر رہی ہوں۔ ہم اپنے پروڈکٹ کے بارے میں عوام کا فیڈ بیک جاننا چاہ رہے تھے۔ آپ بتائیے، آپ نے ہمارے صرف کو کیسا پایا؟ میں دھوبی نہیں ہوں، کپڑے لانڈری سے دھلواتا ہوں، بیزاری سے بولا تھا۔ تو آپ ہمیں اس لانڈری کا نام ہی بتا۔ دوسری طرف سے کھٹ سے فون رکھ دیا گیا۔ پتہ نہیں کس شیریں کا فرہاد ہے یہ۔ وہ فون کو گھور کر رہ گئی۔ خیر، اس کی آواز ہمارے پاس آ گئی ہے، اب آگے کیا کرنا ہے؟ کیا کرنا ہے؟ سنی کے پیکٹ سے چپس نکالتی نگین نے غیب دماغی سے دوہرایا۔ بھائی عظمیٰ نے آگے کیا کیا تھا؟ وہ اظہر نے ریکارڈنگ SHO کو سنوائی تھی
اور SHO مسکار کی بیوی کی آواز پہچان گیا تھا۔ مگر ہماری کہانی میں نہ اظہر ہے نہ SHO، یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں۔ کاش تم کبھی سوچنے بھی لگو نگین۔ اس نے بیزاری سے فون واپس پھینکا۔ اتنا وقت برباد کر دیا اور حاصل کچھ بھی نہیں۔ ویسے اس مالک مکان کے پاس اس کے ڈاکومنٹس تو ہوں گے۔ چند لمحوں بعد وہ سوچ کر بولی، لیکن مالک مکان کا نمبر ہمارے پاس نہیں ہے، مگر اس چڑی کے میاں کے پاس تو ہوگا نا۔ میرے پاس ایک آئیڈیا ہے، چھوٹو چھوٹو۔ وہ اونچا اونچا چھوٹو کو پکارتی اپنا موبائل تلاش کرنے لگی۔ دوربین آنکھوں سے لگے وہ موبائل کان پہ رکھے بیٹھی تھی۔ نگین نے اپنا کان اس کے کان سے لگے موبائل سے جوڑ رکھا تھا۔ اب چھوٹو اس کے سامنے کھڑا ہے، وہ دوربین سے دیکھتی مدھم آواز میں کہہ رہی تھی۔ سامنے والے لان میں وہ کرسی پہ ٹانگ رکھے بیٹھا تھا۔ چھوٹو اس کے سامنے تھر تھر کانپتا کھڑا تھا۔ کیا بات ہے، کون ہو تم؟ ہانی کے کان سے لگے موبائل سے فرحاد کی آواز بخوبی سنائی دے رہی تھی۔ اس کی کال نگین کے موبائل سے ملی ہوئی تھی جو چھوٹو کے جیب میں چھپا تھا۔ وہ جی مجھے میرے صاحب نے بھیجا ہے۔ ہم آپ سے پہلے اس گھر میں رہتے تھے۔ ہمارا کچھ سامان ادھر رہ گیا تھا جس کے لیے ہمیں مالک مکان سے رابطہ کرنا ہے۔ صاحب سے ان کا نمبر کھو گیا ہے، اگر آپ کے پاس ہے تو دے دیں۔ چھوٹو نے رٹو طوطے کی طرح ہانی کا یاد کرایا بیان دہرا دیا۔ ہانی نے فاتحانہ مسکراہٹ سے نگین کو دیکھا اور پھر سامنے نظر آتے منظر کو۔ اچھا؟ فرحاد نے آنکھیں سکوڑ کر چھوٹو کو اوپر سے نیچے تک دیکھا۔ تمہارا نام کیا ہے؟ نام؟ چھوٹو کے رہے سہے اوسان جانے لگے۔ نام کا بتانا تو اسکرپٹ کا حصہ ہی نہیں تھا۔ کیوں، تمہیں اپنا نام نہیں آتا؟ او جی، باجی نے کہا تھا کہ کتے والا جو بھی فضول سوال پوچھے جواب نہیں دینا۔ ہانی نے بے اختیار سر پر ہاتھ مارا۔ فرحاد کے لبوں کو ایک جاندار مسکراہٹ چھو گئی۔ تمہاری باجی نے اور کیا کیا کہا تھا؟ وہ جی، چھوٹو ذرا شرما گیا۔ انہوں نے کہا تھا کہ اگر میں یہ کام کر دوں تو جس کڑی سے چاہوں گا وہ اس سے میرا بیاہ کروا دیں گی۔ تمہاری باجی نے کوئی میرج بیورو تو نہیں کھولا ہوا؟ نا جی، وہ کیوں گیرج کھولیں گی؟ بہت پڑھی لکھی ہیں وہ، لاہور سے آئی ہیں۔ چغت ذلیل، اب نام ہی نہ بتا دے۔ وہ دوربین آنکھوں سے لگے غصے میں گھول رہی تھی۔ تو جا کر اپنی پڑھی لکھی باجی سے کہو کہ کتے والا پوچھ رہا ہے۔ میرے شفٹ ہونے سے ہفتہ پہلے تو اس گھر کی تعمیر مکمل ہوئی ہے، اس سے پہلے تو یہاں خالی پلاٹ تھا۔ آپ کیا اس میں جھگی لگا کر رہتی تھی؟ جی جی۔ اس کے سخت ہوتے تیوروں پہ چھوٹو الٹے قدموں واپس بھاگا۔ رومیو زور زور سے بھونکنے لگا۔ گرتا پڑتا چھوٹو باہر آیا تھا۔ آئیے ذرا اسے میں بیاہ کراتی ہوں اس کا۔ ہانی نے دوربین ایک طرف رکھی اور آستینیں موڑ لیں۔ اب اس کا سارا غصہ چھوٹو پہ نکلنا تھا۔ جاسوسی کا 5واں سٹیپ۔ وہ دونوں اداسی سی کھڑکی سے لگی نیچے فرحاد کے گیٹ کو دیکھ رہی تھی جہاں وہ واک کے لیے نکل رہا تھا، جب سنی پیچھے سے آ کر بولا، کیا؟ ان دونوں نے پلٹ کر دیکھا۔ ٹارگٹ کا تعاقب، ٹارگٹ جہاں بھی جائے اس کا پیچھا کیا جائے۔ ان دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر اگلے ہی پل باہر کو بھاگی، مگر کچھ کہتا سنی ہڑبڑا کر سائڈ پہ ہوا۔ وہ دونوں دوڑ کر باہر نکلی اور اب تیزی سے آگے پیچھے سیڑھیاں اتر رہی تھی۔ مگر خاصے فاصلے سے آپا، سنی نے تعصب سے بات مکمل کی، لیکن وہ اجرت میں سنے بغیر ہی جا چکی تھی۔ فرحاد ابھی اپنے گیٹ سے چند قدم آگے ہی بڑھا تھا۔ ہاتھ میں کتے کی زنجیر تھی جو کہ دم ہلاتا مزے سے اس کے پیچھے جا رہا تھا۔ ہانی گیٹ پہ ایک لمحے کو رکی، پھر دوپٹہ سر پہ لے کر خاصا آگے تک کر لیا۔ نگین نے فوراً تلقید کی۔ وہ دونوں اب سر جھکائے تیز تیز قدموں سے اس کے بالکل پیچھے چلنے لگی تھی۔ وہ زنجیر پکڑے اپنے خوبصورت برطانوی لب و لہجے میں انگریزی میں کتے سے باتیں کرتا اس سے چند قدم ہی آگے تھا۔ تھوڑی دور جا کر وہ ایک دم رکا۔ ان دونوں کو بھی بریک لگے۔ لمحے بھر کو ٹہر کر وہ پیچھے مڑا۔ وہ بھی ہڑبڑا کر پیچھے پلٹی۔ چند ثانیے وہ ان دونوں لڑکیوں کی پشت کو دیکھتا رہا، پھر سر جھٹک کر واپس پلٹا۔ وہ پھر سے دوپٹوں کے گھونگھٹ نکالے اس کے پیچھے ہو لی۔ چند قدم آگے فرحاد ایک دم رکا، وہ اور کتے کی زنجیر کھینچتا ایک طرف کھڑا ہو گیا۔ وہ جو اس کے پیچھے ناک کی سیدھ میں چلی آ رہی تھی بوکھلا گئی، مگر اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا کہ اب چلتی ہی رہتی، سو سر جھکائے آگے بڑھ گئی۔ وہ وہیں سڑک کے کنارے کھڑا رہ گیا۔ یہ رک کیوں گیا ہے پتہ نہیں، ذرا دیکھو تو کیا کر رہا ہے۔ نگین نے گردن ذرا سی موڑ کر دیکھا، پھر منہ بناتے ہوئے واپس سامنے کو ہوئی۔ دونوں کتے کھڑے ہم پہ ہنس رہے ہیں، پھر اب کیا کریں، چلتے ہی رہے۔ نگین نے شانے اچکا دیے۔ ہانی جھنجھلا کر تیز تیز قدم اٹھانے لگی۔ سارے سٹیپ فیل ہو گئے ہیں تمہارے،
کوئی کام کی بات بتائی ہے تم نے ابھی تک؟ وہ نیم جان سی کاؤچ پہ گری سنی پر برس رہی تھی، جو اطمینان سے کتاب چہرے کے سامنے کیے بیٹھا تھا۔ ایک تو صبح کی گرمی، اوپر سے روزے میں واک۔ اب اس آدھے انگریز کا تو پتہ نہیں روزہ تھا یا نہیں کہ روز ہی واک پہ نکل کھڑا ہوتا تھا، مگر وہ تو بے حال ہو رہی تھی۔ آپا، میں نے کہا بھی تھا کہ فاصلے سے تعاقب کیجیے۔ خواب میں کہا ہوگا، ہم نے تو نہیں سنا۔ اور کیا فائدہ ہوا تعاقب کرنے کا؟ کون سی معلومات ملی؟ کیا آپ جانتی ہیں کہ تعاقب کے دوران ٹارگٹ جس سے بھی ملے یا جو گفتگو کرے اس شخص سے بھی معلوم مل سکتی ہے؟ آہو، مگر وہ بات کر رہا تھا اپنے پیارے کتے سے۔ اب کیا میں کتے سے اس کی زبان میں بوں بوں شروع کر دیتی؟ بے شک کتے سے گفتگو میں بھی کلیو مل سکتا تھا۔ سنی بات ماننے کو تیار نہ تھا۔ جانے بھی دو، وہ بول رہا تھا انگریزوں والی پھوں پاں انگریزی، جبکہ مجھے تو انگریزی فلموں کی انگریزی بھی بغیر پڑھے سمجھ میں نہیں آتی۔ اس کی خاک آنا تھی۔ وہ تیز پنکھے تلے بے حال سی لیٹی کراہے جا رہی تھی، صرف اس لیے کہ اسے گھنے میسنے کو شک نہ ہو۔ وہ کالونی کے پورے 3 چکر کاٹ کر آئی تھی، مگر ہانی شام کو بھی تو وہ کہیں جاتا ہے، تب بھی تو اس کا پیچھا کیا جا سکتا ہے۔ میں نہیں کر رہی کوئی پیچھا ویچھا، مجھے معاف رکھو۔ اس نے ہاتھ جوڑ دیے۔ نگین گھٹنوں پر سر رکھے کچھ سوچنے لگی۔ یہ الگ بات تھی کہ افطاری کے بعد ذرا معدے کو قرار آیا تو وہ سارے دعوے بھول بھال کر پھر سے اس کے تعاقب کے لیے تیار ہو گئی۔ کار انہوں نے کالونی کے سرے پہ روکی ہوئی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ فرہاد یہیں سے گزر کر نکلے گا، اور واقعی چند ہی منٹ بعد اس کی گاڑی زن سے ان کے برابر سے گزری۔ چلو، اس نے فوراً ایکسیلیٹر پر پاؤں بڑھا دیا۔ آج وہ بہت احتیاط سے اس کا پیچھا کر رہی تھی، مگر نگین بہت ڈری ہوئی تھی۔ ہانی، اگر کسی نے ہمیں پکڑ لیا تو ڈراؤ تو مت۔ اسے خود بھی ڈر لگ رہا تھا۔ کہاں وہ پورا ایک عادی مجرم، اور کہاں وہ صرف 2 عدد تنہا معصوم جوان لڑکیاں۔ ہائے اللہ، اسے خود پہ ترس آنے لگا۔ مگر ملک و قوم کے لیے، ہاں نگین، ملک و قوم کے لیے ہمیں یہ کرنا ہوگا۔ اس نے جوش سے اسٹیئرنگ وہیل پہ ہاتھ مارا۔ یہ بازی عشق کی بازی ہے، یہ بازی۔ تمہیں اس سے عشق ہو گیا ہے؟ نگین کو شاک لگا۔ ارے اس سے نہیں، ملک و قوم سے ہے۔ اس نے جھنجھلا کر موڑ کاٹا۔ فرہاد کی گاڑی سامنے ہی تھی۔ ارے یہ ہسپتال کیوں آیا ہے؟ ہسپتال کی پارکنگ میں اسے گاڑی بڑھاتے دیکھ کر وہ دونوں حیران ہوئی تھیں۔ کیا پتہ اس کا وہ باس بیمار ہو، یقیناً کسی غریب کی بد دعا لگی ہوگی۔ اب وہ گاڑی سے نکل کر اس کے پیچھے آئی تھی۔ ریسیپشن سے قریب فرہاد جیب سے موبائل نکالتے ہوئے رکا اور چمکتی اسکرین کو دیکھا، پھر چند بٹن دبائے۔ شاید کسی کے میسج کا جواب دے رہا تھا۔ موقع اچھا تھا وہ اس سے پہلے ہی اندر آ گئی۔ اگر اپنے باس سے ملنے آیا ہے تو ریسیپشن سے پتہ کرنے ضرور آئے گا۔ آؤ۔ ہانی اس کا ہاتھ تھامے فرنٹ ڈیسک پہ لے آئی۔ اب وہ ریسیپشن ڈیسک پہ کہنی رکھے فرہاد کی سمت پشت کیے منتظر تھی کہ وہ کب آئے۔ نگین سامنے ستون کی اوٹ میں نوٹ بک اور پین لیے تیار کھڑی ہو گئی۔ شیشے کا دروازہ کھول کر وہ اندر آتا دکھائی دیا، بے حد پر اعتماد اور مغرور انداز میں چلتا سیدھا ریسیپشن ڈیسک کی طرف آیا، جہاں ہانی نے اسے آتے دیکھ کر پوری طرح اس کی طرف پشت کر لی تھی۔ ایک تو کمبخت بلا کا ہینڈسم تھا، اوپر سے تھا بھی دشمن۔ ایکسکیوز می سسٹر، قریب آ کر اس نے اپنے خوبصورت لب و لہجے میں پکارا۔ ایک اتنا ڈیشنگ بندہ آپ کو سسٹر کہہ کر بلائے تو آپ کا دل اپنا نہیں تو اس کا سر دیوار میں دے مارنے کو ضرور چاہے گا۔ جی سر، ریسیپشن نے خوش دلی سے جواب دیا۔ شکر ہے اسی کو سسٹر کہا تھا۔ وہ بے اختیار اس کی مشکور ہوئی۔ ڈاکٹر نعمان کہاں ہوں گے؟ وہ اس کے بالکل ساتھ کھڑا پوچھ رہا تھا۔ قیمتی مسحور کن پرفیوم کی مہک اس کے ہوش اڑائے جا رہی تھی۔ وہ رہے ڈاکٹر نعمان۔ وہ شکریہ کہہ کر کوریڈور کی طرف مڑ گیا۔ نگین ستون کے پیچھے سے نکلی اور ڈیسک سے ہٹی۔ دونوں ساتھ ملی اور پھر ایک ساتھ ہی اس کے پیچھے چل پڑی۔ دفعتاً وہ رکا، آہٹ محسوس کر کے پلٹا۔ وہ بھی بوکھلا کر واپس مڑی۔ اس نے آنکھیں سکیڑ کر چند لمحے ان کو دیکھا، پھر سر جھٹک کر آگے بڑھ گیا۔ تب ہی سامنے سفید اورل آل بازو پہ ڈالے ایک ڈاکٹر آتا نظر آیا۔ فرہاد کو دیکھ کر اس کے لبوں پر ایک جاندار مسکراہٹ ابھری۔ ارے یہ عید کا چاند ہوئے فرہاد حسن کب طلوع ہوئے؟ ڈاکٹر نعمان نے گرم جوشی سے گلے لگایا۔ پہلی کام کی بات پتہ چلی، اس کا پورا نام فرہاد حسن ہے۔ نگین ہانی کے ساتھ ان دونوں کی طرف پشت کیے کھڑی جلدی نوٹ بک پہ قلم گھسیٹنے لگی۔ بکو مت۔ اوہ سوری یار، میں پہلے نہیں آ سکا۔ انکل کی طبیعت اب کیسی ہے؟ لکھو۔ ٹارگٹ نے باس کے لیے انکل کا کوڈ ورڈ رکھا ہوا ہے۔ اس نے نگین کے کان میں سرگوشی کی۔ اب بہتر ہیں، آؤ تمہیں ملواتا ہوں۔ اور تم سناؤ، تمہاری پرنسس کیسی ہے؟ ابھی تمہاری قید میں آئی یا نہیں؟ قید؟ وہ چونکی۔ نگین کے بھی کان کھڑے ہوئے۔ قید میں تو
بس سمجھو وہ آ ہی گئی ہے۔ وہ مبہم سا مسکرایا۔ ہانی کا رواں رواں کانپ اٹھا۔ سوچ لو کہیں اس زبردستی پہ زنجیریں تڑوا کر بھاگ نہ جائے تو اس نے کسی لڑکی کو زنجیروں سے قید کر رکھا ہے۔ وہ شدید صدمے میں گھری ان کی باتیں سن رہی تھی۔ ہماری زنجیریں بڑی مضبوط ہیں، نہیں بھاگے گی، بے فکر رہو۔ وہ دونوں اب باتیں کرتے دور جا رہے تھے۔ ہانی نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے پلٹ کر ان دونوں کو دیکھا اور پھر نگین کو۔ یہ لڑکیاں بھی اغوا کرتا ہے؟ ہاں، اور ہم بھی لڑکیاں ہیں، مجھے ڈر لگ رہا ہے اگر اس نے ہمیں دیکھ لیا تو۔ بھاگو۔ وہ نگین کا ہاتھ کھینچ کر دھڑکتے دل کے ساتھ اسے باہر لائی۔ بس کچھ دن کے تعاقب کی بات ہے، پھر اسے گرفتار کروا ہی لیں گے۔ ہانی جوش سے کہتی نگین کے ہمراہ گھر میں داخل ہوئی تھی۔ کل قیدی لڑکی کا سن کر آج انہوں نے فرحات کا واق پہ پورا پیچھا کیا تھا۔ گو کوئی کامیابی تو نصیب نہ ہوئی مگر ان کا جوش دیدنی تھا۔ میرا گمان ہے کہ یہ آج کل میں اس جگہ ضرور جائے گا جہاں اس نے اس معصوم لڑکی کو چھپا رکھا ہے۔ اگلی قسط کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں۔